ناظرین، کل حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اسپیچ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم صالح العروری کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور آج بدلہ لے لیا گیا ہے۔ ناظرین، بہت بڑا حملہ حزب اللہ کی جانب سے کر دیا گیا ہے، وہ حملہ جس کا سب انتظار کر رہے تھے اور اسرائیل سب زیادہ خوف میں مبتلا تھا، اور حزب اللہ کی جانب سے وہ حملہ کر دیا گیا ہے۔ سب سے حساس علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے، فوجی اڈے کو تباہ کر دیا گیا ہے، ان کے جنرلز کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کی سینئر ملٹری لیڈرشپ انڈر اٹیک آ گئی ہے۔ لاکھوں لوگ اسرائیلی لاکھوں جو ہیں وہ زیر زمین چلے گئے۔ اتنا بڑا یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس وقت تیل اویو سے لے کر واشنگٹن تک کھلبلی مچ چکی ہے، کیونکہ حزب اللہ اب ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی ہے اور اب انہوں نے حملے بہت تیز کر دیے ہیں، اور اس وقت پورے ریجن میں صورتحال بہت زیادہ نازک اور کشیدہ ہو گئی ہے۔ تازہ ترین جو تفصیلات آئی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، جب سے صالح العروری کی شہادت ہوئی ہے ہم آپ کو لگاتار اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہت غیر معمولی ایونٹ ہو چکا ہے۔ یہ وہ ایونٹ ہو چکا ہے جو حزب اللہ کو ہر صورت میں مجبور کرے گا اس کا بدلہ لینے کے لیے، اور اسرائیل پر حملے تیز کرنے کے لیے، اور اسرائیل پر ایک بڑا اٹیک کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد حسن نصر اللہ نے 2 بار سپیچ کی۔ کل انہوں نے سپیچ کی جس کی تمام تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ بالکل یہ ان آنسرڈ اور ان پونشڈ نہیں جائے گا۔ صالح العروری میرا بیسٹ فرینڈ تھا اور اس کی شہادت کا ہر صورت میں بدلہ لیا جائے گا۔ تو آج وہ بدلہ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بہت بڑے حملے ناظرین کیے گئے ہیں۔ سب سے جو ان کی امپورٹنٹ بیس ہے میرون بیس، اس پر 62 میزائل اور بہت زیادہ ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے۔ اور یہ جو 62 میزائلز ہیں یہ ویریس ٹائپس آف میزائل ہیں، یعنی ایک ہی طرح کے میزائل نہیں ہیں بلکہ ویریس ٹائپس آف 62 میزائل۔ صرف ایک بیس کی میں بات کر رہا ہوں، میں مختلف علاقوں کی بات نہیں کر رہا، وہاں پر بہت زیادہ حملے ہیں، وہ تفصیلات آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے اور حزب اللہ نے بتایا ہے کہ دس از دا رسپانس فار صالح العروری، اور یہ کہہ کر، یعنی آپ دیکھیں کہ حزب اللہ کے حملے تو 7 اکتوبر سے جاری ہیں، 3 مہینوں سے جاری ہیں، لیکن یہ جو حملہ کیا گیا یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہم نے صالح العروری کی شہادت کے بدلے کے طور پر یہ حملہ کیا ہے۔ اور اس میں جناب یہ جو میرون بیس ہے، پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ میرون بیس ہے کیا، اس کی امپورٹنس کتنی ہے۔ یہ جو ناظرین لیبنان کا بارڈر ہے جو کہ 130 کلومیٹر کا بارڈر ہے، یہاں گولان ہائٹ سے لے کر نکورہ جو کہ ساحل سمندر کے ساتھ علاقہ ہے، یہاں تک یہ 130 کلومیٹر کا بارڈر بنتا ہے۔ اب اس 130 کلومیٹر کے بارڈر میں اسرائیل کے پاس صرف 2 بیسز ہیں، صرف 2 بیسز، جن میں سے ایک میرون ہے اور ایک دوسری بیس ہے۔ تو میرون پر، یہ جو میرون بیس ہے اس پر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ میرون بیس کتنی امپورٹنٹ ہے یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو سب سے اونچی پہاڑی ہے، یعنی پورے اسرائیل کی جو آکوپائیڈ اسرائیل ہے، یعنی وہاں لیبنان سے لے کر نیچے الارٹ تک پورا جو خطہ ہے، جو فلسطینی زمین جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس پر جو سب سے اونچی پہاڑی ہے وہ یہ جرمک یہ پہاڑی ہے جس کی چوٹی کے اوپر یہ بیس ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس بیس کے ذریعے اسرائیل کرتا کیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں، کنسیڈرڈ دا اونلی سینٹر آف مینجمنٹ، سرویلنس اینڈ ایئر کنٹرول اینڈ نو الٹرنیٹیو ٹو دس بیس۔ ٹھیک ہے، پوری طرح سے جو مینجمنٹ ہے پورے بارڈر کی اور اس ایریا کی وہ یہاں سے کی جاتی ہے، ایئر کنٹرول یہاں سے کی جاتا ہے، اور اس بیس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اٹ ہیز اے سینٹر فار الیکٹرانک جیمنگ آپریشنز اینڈ امپلائز لارج نمبر آف elite Zionist forces۔ پھر انہوں نے کہا فرام دس بیس they manage operations towards Lebanon, Cyprus and north eastern Mediterranean Sea and Turkey۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس بیس کے ساتھ وہ کتنی جگہوں پر حملے کر رہے ہیں، لبنان کی طرف اور سائپرس، یہ جو ایک جزیرہ میڈیٹرینین سی میں ہے، یہاں اس طرف وہ سارا کرتے ہیں، کیونکہ سائپرس اور اسرائیل کے درمیان جو آئل اور تیل کے بہت بڑے ذخائر ہیں، بلینز آف ڈالرز کے آئل اور گیس فیلڈز یہاں پر ہیں، جن پر اس وقت بہت زیادہ پھڈا چل رہا ہے، وہ الگ کہانی ہے، لیکن بہت بڑے ذخائر یہاں پر ہیں۔ اچھا، یہ میڈیٹرینین سی میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بھی اسی بیس سے کی جاتی ہے۔ تو اگر ترکی کی جانب کوئی کرنا ہے، اگریشن کرنا ہے، تو وہ بھی یہیں سے کنٹرول کیا جاتا ہے سارا۔ تو اب سوچئے
کہ یہ 4 محاذوں پر یہاں اس بیس سے لڑا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے، اس بیس کا ان کے پاس کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے۔ یہاں پر ایلیٹ فورسز ہے، یہاں پر ان کی جو سب سے سینئر ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کی انٹیلیجنس کا جو تمام نظام ہے وہ اس بیس پر ہے، لیکن ان کا سمجھ لیں کہ انٹیلیجنس اگر ہیڈ کوارٹر کہا جائے تو وہ بھی اسی بیس پر ہے۔ تو یہ سب سے حساس یہ بیس ہے ان کی اس پورے علاقے میں، تو اس کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے اور بالکل اسرائیل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ حزب اللہ یہاں پر اٹیک کر سکتی ہے۔ اور یہ آپ میپ دیکھیے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بارڈر کے اوپر ہے، یہ بارڈر سے کافی دور ہے، تو کافی اندر ڈیپ جا کر یعنی لانگ رینج کے میزائل استعمال کرتے ہوئے اس بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ جو سیٹلائٹ امیج ہے اس بیس کی وہ بھی آپ یہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا حملہ ناظرین ان کی بیس پر کیا گیا ہے، اور سوچئے جہاں پر 62 میزائل اور ڈزنز آف ڈرونز، تو ٹوٹلی میرے خیال سے کوئی یعنی 62 میزائل اور اگر ہم 30-40 ڈرونز کریں جو ایسٹیمیٹ بتایا جا رہا ہے تو 100 پروجیکٹائلز کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ تو سوچئے اس بیس کا کیا حشر ہو گیا ہوگا۔ یہ ابھی کا حملہ ہے تو اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ وہاں پر کتنا ڈیمیج اسرائیل کو ہوا ہے، لیکن بہت یہ غیر کھلبلی مچ گئی ہے۔ اس کے بعد میں پہلے آپ کے ساتھ باقی جو حملے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات رکھتا ہوں، پھر آگے بتاتے ہیں کہ اس وقت چل کے مطلب اس حملے نے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ صالح العروری کی شہادت ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا ہے جنگ میں، اسی طرح اب یہ والا جو حملہ ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا ہے۔ اچھا اب ناظرین جو ایک تو یہ حملہ ہو گیا ان کی بیس پر، اس کے علاوہ 100 مور راکٹس جو ہیں وہ مختلف علاقوں پر فائر کیے گئے، یعنی ادھر 62 میزائل اور ڈرونز صرف اس ایک بیس پر، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے دیگر علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کتنے میزائلوں کے ساتھ؟ 100 میزائلوں کے ساتھ۔ حساب لگائیے آج کا حملہ کتنا بڑا یہ حملہ ہے، اور یہ سارا حملہ جو ہے وہ سیم ٹائم پر کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، راکٹس ور فائرڈ فرام سودرن لیبنن ٹورڈز کریات شمونا، مارگلیوٹ اینڈ میوٹولا ملٹری سائٹ۔ پھر آپ دیکھیے 40 میزائل ور لانچڈ فرام لیبنن ان لاسٹ راؤنڈز ٹورڈز دا ناردرن ریجن۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ لاسٹ راؤنڈ میں جو بالکل جو آخری راؤنڈ فائر کیا گیا تھا اس میں بھی 40 میزائل آئے ہیں۔ سوچئے یہ کتنا بڑا حملہ ہے۔ پھر اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے 40 راکٹس فائرڈ، they are preparing for more۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ they are preparing for more، مزید جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اور یہ راکٹس کا میپ بھی جو جاری کیا گیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ریڈ ایریاز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ مختلف علاقے ہیں جن پر یہ میزائل داخل گئے ہیں، یعنی یہ اس بیس میرون بیس کے حملے سے یہ الگ جو حملے ہوئے ہیں ان کا یہ میپ ہے۔ اچھا پھر اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے کہ ان حملوں کے بعد اچانک سے وہاں پر پورے بارڈر کے ساتھ صورتحال کس طرح سے بدل گئی ہے۔ مریو آن لائن رپورٹ کر رہا ہے فالوئنگ دا راکٹس فرام لیبنن روڈز کلوئر ان اپر گلیلی، کہ بالکل راستے بالکل بند کر دی گئے ہیں، سیٹلمنٹس بالکل بند کر دیے ہیں، یعنی کوئی لاک ڈاؤن جیسے نہیں ہو جاتا جیسے ہم نے کرونا کا لاک ڈاؤن وٹنس کیا ہے۔ سمجھ لیں کہ یہی اس وقت لاک ڈاؤن وہاں پر ہو چکا ہے، مکمل جو موومنٹ ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ 5 لاکھ کے قریب آبادی وہاں پر رہ رہی ہے اس بارڈر کے ساتھ ساتھ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام موومنٹ وہاں پر بند ہو گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی مقیم ہے ہی نہیں، یہ بالکل علاقہ خالی ہے۔ اس طرح کی صورتحال وہاں پر ہو چکی ہے۔ اور پھر اسرائیلی میڈیا کے مطابق دیکھیے بامبنگ فرام لیبنن براٹ hundreds of thousands of settlers into the fortified places، یعنی وہ ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں کہ 2 سے 3 لاکھ، دوبارہ سنیے، 2 سے 3 لاکھ اسرائیلی fortified places یعنی زیر زمین چلے گئے۔ fortified places یہ وہ ہیں جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں جو اسرائیل نے اسی جنگ کے مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں، اور انہوں نے ایسا بھی انتظام کیا ہوا ہے کہ زیر زمین انہوں نے ہاسپٹلز بھی بنائے ہوئے ہیں اسی جنگی صورتحال کے لیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی آج بامبنگ کی گئی ہے کہ 2 سے 3 لاکھ شہری وہ زیر زمین جو فورٹیفائڈ پلیسز بنائی گئی ہیں ان میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی یہ کتنا بڑا حملہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 2 سے 3 لاکھ اسرائیلی hundreds of thousands جو شہری ہیں وہ زیر زمین محفوظ پناہ گاہوں میں چلے گئے ہیں۔ تو پورا اس وقت وہاں پر جنگ کا ماحول ہے۔ اور اگلی بات سنیے، سب سے بڑی بات اگلی سن لیجئے، this is the initial response۔ حزب اللہ کہہ رہی ہے یہ آغاز ہے، یعنی یہ صالح العروری کا بدلہ لیا نہیں گیا ابھی مکمل طور پر، یہ بدلے کا آغاز کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہے کہ ادھر پورا جو اسرائیل ہے وہ لرز گیا ہے، پورا شہر کے شہر خالی ہو گئے ہیں، دھماکوں کا پورا اسرائیل گونج اٹھا ہے۔ اتنے بڑی تعداد میں دھماکے، اتنا بڑا حملہ یہ کیا گیا ہے، ان ایکسپیکٹڈ، بالکل سرپرائز کیا اس وقت حزب اللہ نے اسرائیل کو، اور کھلبلی وہاں پر مچی ہوئی ہے۔ اور حزب اللہ کیا کہہ رہی ہے؟ دس از دا انیشل رسپانس،
ابھی تو ہم نے یہ آغاز کیا ہے، ابھی صالح العروری کی شہادت کا بدلہ نہیں لیا گیا، ابھی تو ہم نے یہ حملے شروع کیے ہیں، اب آگے دیکھیے یہ ہوتا کیا ہے۔ تو اس بڑے حملے کے بعد ناظرین دوڑیں لگ گئی ہیں امریکہ کی، اسرائیل کی، اور کھلبلی اور پورا ایک ہیجان وہاں پر برپا ہے کہ بھائی یہ ہو کیا گیا، کیونکہ جو پورا ناظرین اگر ہم پچھلے 10 دن اٹھا کر دیکھ لیں تو سب سے زیادہ جو ڈپلومیسی کی گئی ہے، جو سب سے زیادہ زور لگایا گیا ہے، واشنگٹن سے لے کر لنڈن سے لے کر ادھر تل ابیب، مطلب پورا جو مغرب ہے وہ کہاں پر آ کر کھڑا ہوا ہے؟ بیروت میں، یعنی لبنان کے دارالحکومت میں سب سے زیادہ یہ زور لگایا گیا تھا کہ حزب اللہ کو کسی طرح سے روکا جائے، حزب اللہ کو روکا جائے کہ وہ جنگ میں مزید شدت نہ پیدا کرے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے یہ جو 10 دن گزرے ہیں اس میں فرینچ کیا ایمبیسڈر کیا، یو کے فارن سیکٹری کیا، مطلب سب، اور سب سے جو کیا کہتے ہیں امریکہ کے جو اسپیشل انوائے سمجھے جاتے ہیں، جو بائیڈن کے سب سے کلوز ہیں، سب سے زیادہ ٹرسٹڈ انوائے ہیں، وہ بھیجے گئے تھے لیبنان میں۔ اچھا، سب سے زیادہ زور ادھر لگایا گیا حزب اللہ کے حوالے سے کہ یہ کسی طرح سے مکمل جنگ نہ چھڑے، یہ کسی طرح سے حملے شدید نہ کرے، یہ کسی طرح سے ایسکلیٹ نہ کرے اور ایکسپینڈ نہ کرے، لیکن وہ تمام کوششیں دھری کی دھری رہ گئیں، کیونکہ مطلب یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حزب اللہ چپ کر کے بیٹھے رہے، جو ہم پہلے دن سے گلا پھاڑ کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو تنظیم بنی فلسطین کے نام پر ہے وہ فلسطین ختم ہوتا رہے اور وہ چپ کر کے بیٹھ سکتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور بھائی اگر فلسطین ختم ہو گیا تو حزب اللہ کا اپنا وجود باقی نہیں رہے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حزب اللہ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اور جو صالح العروری کی شہادت ہوئی تھی، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت بڑا رسپانس حزب اللہ کی جانب سے لے کر آئے گا، تو وہاں پر بیروت میں بہت زور لگایا گیا کہ اور ایک دفعہ حزب اللہ کے جو سربراہ ان کا جو خطاب تھا وہ ملتوی بھی کروا دیا گیا، لیکن یہ رسپانس تو آنا ہی آنا تھا، اور اب اس کا آغاز ہو چکا ہے اور پورا جو جنگ کا ماحول ہے وہ وہاں پر بنا ہوا ہے۔ لیکن ڈپلومیٹس ہیں بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچ رہے بیروت اس حملے کے بعد، اور چونکہ بلنکن مڈل ایسٹ کے دورے پر پہنچے ہوئے اور اس وقت وہ ترکی میں ہیں، تو بلنکن جو ہے اس پر زیادہ پریشر آ گیا، کیونکہ یہ جو دورہ ہے یہ بلنکن کے پورے کریئر کا سب سے اہم ترین دورہ سمجھا جا رہا ہے، سب سے کمپلیکس دورہ اس وقت سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ وہ کوئی 2 اسٹیٹ نہیں چاہتا، اور امریکہ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کی بقا صرف 2 اسٹیٹ میں ہے۔ اگر آج فلسطین کو آزاد نہیں کیا جاتا تو یہ انقلاب جو ہے یہ اسرائیل کو نگل جائے گا، اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، لیکن اسرائیلیوں کو، نتن یاہو کو یہ لگتا ہے کہ وہ جنگ لڑیں گے اور 1 انچ بھی فلسطینیوں کو نہیں دیں گے، تو سب سے زیادہ اس وقت کمپلیکس پوزیشن میں بلنکن ہے، سب سے اہم دورہ ہے اس کا، اور اس صورتحال میں حزب اللہ نے اسکلیشن کر دی ہے۔ آپ سوچئے کہ اس وقت کتنا کیوس ہوگا، کتنا پریشر ہے سب پر، تمام، میں آپ کو بتاؤں اس وقت دنیا کے جتنے بھی دارالحکومت ہیں ہر جگہ پر ہیجان پیدا ہے، ہر جگہ پر آپ کو، خاص طور پر یورپ اور امریکہ کی ہم بات کر لیں، مڈل ایسٹ کی بات کر لیں تو ہائی الرٹ ہے، ہر دارالحکومت میں اس وقت ہائی الرٹ ہے، ان کی جو ایمبیسیز ہیں وہاں پر ہائی الرٹ ہے، کیونکہ صورتحال کب کون سا رخ اختیار کر جائے گی، یعنی دیکھیں نا کہ ہم اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے، تو ہر ملک نے اپنے تیاری نہیں کرنی کہ بھائی اگر یہاں سے تیسری عالمی جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ یعنی آپ صرف انڈیا کی مثال لیجئے، انڈیا کا تو اس جنگ میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انڈیا اس میں ڈریگ ہو چکا ہے، جو حملے ان کی کوسٹل لائن کے ساتھ ہوئے 3 جہاز تو تباہ ہو چکے ہیں، تو انڈیا اس میں ڈریگ ہو چکا ہے، تو کون سا ملک جو ہے وہ اسی طرح ڈریگ ہو جائے گا جو نہیں بھی چاہتا، تو اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ پوری دنیا میں آنے والے ہیں، اسی لیے ہر طرف ہیجان کی صورتحال ہے۔ اچھا، اب یہ تو ان کے حملے ہو گئے، اب اسرائیل کا بھی رسپانس سامنے آیا ہے، اور اسرائیل کیا کہہ رہا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ we are ready to fight with حزب اللہ، حساب لگائیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پلان تیار ہے، ہم حزب اللہ پر حملہ کریں گے۔ پہلے میں ذرا ان کے بیان آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر ان کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ یہ اسرائیلی جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، گلانٹ، we have an integrated military plan to deal with the northern front، ہم نے پلان تیار کر لیا۔ آگے سنیے، اسرائیلی منسٹر آف سیکیورٹی کہہ رہا ہے I discussed with the northern command the possibility that he would be forced to carry out a military operation against حزب اللہ۔ ٹھیک ہے جی، واشنگٹن پوسٹ کیا لکھ رہا ہے، on the Lebanon border the Israelis fear a new type of war with حزب اللہ۔ دوبارہ سن لیجئے، the Israelis fear a new type of war with حزب اللہ، اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ if we not reached a diplomatic settlement with حزب اللہ it would start a war۔ تو بھائی بندہ ان سے پوچھے کہ ڈپلومیسی رہی کب ہے، اور ڈپلومیسی تو 100 میٹر زمین کے نیچے جا چکی ہے،
डिप्लोमेसी को तुमने कोई माना है, कोई दुनिया के ज़ाब्ते को तुम माना है? यानी इनकी मुनाफकत आप देखिए, इनको गज़ा में डिप्लोमेसी नहीं चाहिए। अगर गज़ा में कोई डिप्लोमेसी की बात करता है, मुज़ाकरात की बात करता है, तो उसको कहते हैं ये तो हमारी सुसाइड के मुतरादिफ है, हमारी कौम ट्रोमा में, या मुज़ाकरात की बात ना करो, ठीक है। और हिजबुल्लाह से आपको डिप्लोमेसी चाहिए, क्योंकि हिजबुल्लाह के इनको नजर आ रहा है कि हिजबुल्लाह इनके तबाही बर्बादी कर देगी, पूरे इसराइल के टुकड़े टुकड़े कर देगी, क्योंकि अमेरिका और यूरोप को ये बात समझ आ गई है कि इस वक्त हिजबुल्लाह कितनी पावरफुल है, और इसराइल भी समझ रहा है। तो वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी हो जाए और गजा में तुम बम गिराते जाओ, ऐसा चलने वाला नहीं है। सो ये अब इसराइल ने ये तो कह दिया है कि हम तैयार हैं, हम हमला करेंगे, हम जनाब रिस्पॉन्स देंगे। वो रिस्पॉन्स तो देना ही पड़ेगा ना, लेकिन असल बात तो ये है कि जंग हिजबुल्लाह ने शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह जो है अब उसने अगला बटन दबा दिया है, पैनिक बटन इस वक्त ऑन हो गया है, और अगले फेज में हिजबुल्लाह दाखिल हो गई, और वो इतना बड़ा हमला करके कह रहे हैं कि दिस इज द इनिशियल रिस्पांस। और अब ये एक जो इसराइली सेटलमेंट के हेड हैं, यानी जो बॉर्डर के साथ साथ सेटलमेंट्स बनाई जाती है, उसका हर एक का एक हेड होता है, वो क्या कह रहा है? आफ्टर आई हर्ड नसरुल्लाह आई टेल द रेजिडेंट्स ऑफ म्यूटुल्ला दैट यू मस्ट वेट फॉर द एंड ऑफ द वॉर टू रिटर्न एंड आई बिलीव हिम। कि म्यूटुल्ला का हेड कह रहा है कि मैं अपने ये जो सारे इसराइलियन को कह रहा हूं कि वापस मत आना, वापस मत आना, अगर जंग खत्म होगी तो फिर वापस आना। एंड आई बिलीव्ड हिम, वो कह रहा है मुझे नसरुल्लाह पर एतबार है कि वो ये रोकने वाला नहीं है। ये इसराइली सेटलमेंट का हेड कह रहा है, जो कमांडर भी होता है पूरी तरह से, वो कह रहा है मुझे नसरुल्लाह पे एतबार है कि वो जंग नहीं रोकने वाला। अगर उसने कह दिया है कि हम जंग शुरू कर रहे हैं तो वो रोकने वाला नहीं, और यहां बिल्कुल वापस ना आना। और 1948 से लेकर आज तक ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसराइलियों को अपने घर से निकलना पड़ रहा है। 2006 में भी इनकी लेबनान से वॉर हुई थी, लेकिन तब भी इनको वहां से नहीं निकले नहीं थे, इसराइली नहीं निकले थे, बल्कि जो लेबनानी है वो बेचारे अपने उनको घर छोड़ने पड़े थे। लेकिन पहली बार तारीख में पहली बार हो रहा है कि इसराइली डिस्प्लेस हुए। तो नाज़रीन, इस हमले के बाद हम एक दो बातें हैं कि एक तो नए फेज में दाखिल हो गए हैं, दूसरा यह है कि सूरत हाल सबसे ज्यादा नाजुक हो चुकी है, और हमें अब के बाद नहीं पता कि कब हिजबुल्लाह फुल स्केल जंग छेड़ देगी, कब यह जंग इलाकाई जंग बन जाएगी, और कब यह इलाकाई जंग एक तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं है। दुनिया में इस वक्त कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं बची जो मामलात को हल करवा सके, जो सुलझा सके। बड़ा मौका था यूएन के पास, अमेरिका के पास, मगरब के पास, कि वो शुरू से मामलात को समेट लेते, लेकिन जितना बिगाड़ पैदा हो चुका है और जो गजा में जितनी शहादतें आपने कर दी हैं, अब वापसी का नाज़रीन, ये बड़े अफसोस के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि वापसी का रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा। हालांकि ये जो ब्लिंकन पहुंचा हुआ है, इसका जो मंशूर है, जो अगराज़ो मकासद है उसके दौरे में, उसमें लिखा हुआ है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन बनाने के लिए आए हैं। वो बड़ी अहम तफसीलात अगली वीडियो में आपसे बताता हूँ, लेकिन कोई सुलझाव मुझे नज़र नहीं आ रहा, ना ही दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट को नज़र आ रहा है। अब यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, बहुत ही नाजुक और संजीदा इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है। अब मैं आपके सामने जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनका बयान रखता हूँ, फिर इराक से नाज़रीन बहुत बड़ी खबर सामने आई कि इराक से फ़ौजियों को इनखला हो रहा है, जो अमरीकी फोर्सेज हैं उनका वहाँ से इनखला हो रहा है, वो बहुत बड़ी खबर है। पहले ईरान के प्रेसिडेंट का आप देखिए, द ज़ायनिस्ट एंटिटी विल सीज टू एग्जिस्ट डिस्पाइट द सपोर्ट इट रिसीव्स फ्रॉम ग्लोबल एरोगेंस। वो कह रहा है कि अब ये कायम नहीं रह सकती डिस्पाइट द सपोर्ट, कि अगर वहां से सपोर्ट मिलेगी भी सही, और जो कायम रही है वो भी इस सपोर्ट की बुनियाद पर रही है, लेकिन अब ये इस सपोर्ट की बुनियाद पर भी ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये ईरान के सदर कह रहे हैं, ये बहुत गैर मामूली बयान दिया है, और यानी कि इस वक्त पूरा जो रीजन है वो तैयार खड़ा है इसराइल को मिटाने के लिए। ये बड़ी अहम चीज़ है। अब आखिर में जल्दी जल्दी आपके सामने जो इराक से फोर्सेस का इनखला हो रहा है, वो भी दरअसल बहुत बड़ी खबर है, और तारीख वहाँ पर चेंज हो रही है। मैं चाह रहा था कि उसको ज़रा तफसील से बयान करूँ, लेकिन अब मैं आपके सामने बड़ा मुख्तसर सा अपडेट करता हूँ कि नाज़रीन, जो इनखला है अमेरिकी फोर्सेस का, वो बताया जा रहा है कि इराक से शुरू कर दिया गया है इनकी फोर्सेस को वापस मुकम्मल भेजने का। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत तारीख साज खबर है। ये मिडल ईस्ट का धारा बदल सकती है, ये फ़लस्तीन जंग का धारा बदल सकती है, क्योंकि अमेरिका की मौजूदगी ही सबसे बड़ा आसरा और सहारा है इसराइल के लिए। सबसे ज़्यादा वो फन्ने खां जो बने हुए हैं वो अमेरिकी फोर्सेस पर बने हुए हैं। अगर अमेरिकी फोर्सेस यहाँ से निकल जाती हैं तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा इसराइल के लिए, इस जंग के लिए। और मिडल ईस्ट में जो ईरान ने पूरी तैयारी की थी मिडल ईस्ट को अमेरिका से खाली करने के लिए, निजात पाने के लिए, वो ये उनकी प्लानिंग पूरी तरह से कामयाब हो जाएगी। ये बहुत बड़ी फतह होगी इराक के लिए, शाम के लिए, और पूरे मिडल ईस्ट के लिए, और पूरे मुसलमानों के लिए। मैं बयान आपके सामने रख देता हूँ। इराकी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुडानी
announced on 5 January that the Iraq-US bilateral committee established last year has started the process of scheduling the withdrawal of the US-led international coalition from the country. एक कमेटी बनाई गई थी जो इराक और यूएस की बायलैटरल कमेटी लास्ट ईयर, और अब उसने बाकायदा काम शुरू कर दिया है। ये शेड्यूल करेगी कि आज से 20 दिनों बाद, 30 दिनों बाद, 40 दिनों बाद कब अमेरिकी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर यहाँ से इनखला कर रही हैं। तो एक होता है बयान देना, ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, यानी जो कमेटी दोनों की बायलैटरल कमेटी बनी थी उसने प्रोसेस शुरू कर दिया है, क्योंकि इराक ने कहा कि अब हम मजीद आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो एक तरीका तो यह है कि बायलैटरल तरीके से अमेरिका यहां से निकल जाए, तो दूसरा तरीका यह है कि फिर लड़कर इनको यहां से निकाला जाएगा, फिर जंग करके इनको यहां से निकाला जाएगा। इराक ने कह दिया कि अब हम आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी हमारी फाइनल पॉलिसी है कि आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन दो हैं कि या तो आप खुद ब खुद यहां से निकल जाए या फिर हम आपको निकालेंगे। तो ये बहुत तारीख साज नाज़रीन खबर सामने आई है और ये फ़लस्तीन की जंग में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। तो ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ आपके सामने शेयर किए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब राज ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।